الرحمن الرحیم وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ اگر کوئی جدہ، اب جدے کی بات ہے، ماں کے بعد جدے کی بات، اگر جدہ ذات قرابت واحدۃ ہے، ایک قرابت والی جدہ، مثال کا ام الاب، باپ کی ماں کی ماں، باپ کی ماں کی ماں، کا ام الاب، شروع بدا اب نہ کہے اختو کے دمڑی دبلا دمور مور جوڑا شکر جوڑا نشو دمڑی دبلا کا ام الاب دمڑی دبلا دمور مور گوڑے خطا نیشی دا بدا سی کہے کنی بیا بچہ کر کشی دا انو جوڑی گی دا سی جماعت تاوی دا خجو اگر ایک جدہ ایک قرابت والی ہے جیسے کہ مردے کی یعنی باپ کی ماں کی ماں، والاخرى دوسرا جدہ ذات و قرابت ہے، دو قرابت والی، اب اکثر یا تین والی، جتنا بود ہوتا ہے اتنی قرابتیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسا میت کی ماں کی ماں کی ماں، وہی یہی میت کی ماں کی ماں، یہ باپ کی ماں ہے، باپ کی ماں ہے، لہذا اس صورت کے ساتھ جو بتایا ہے، لیکن میں ظاہری طور پر بتاؤں گا بہتر ہوگا۔ یقسم السدس بینہما، سدس ان کا حق ہے، سدس تقسیم ہوگا ان دونوں کے درمیان میں۔ ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں انصافاً ابو آدم، یہ قول ہے حضرت سفیان کا، اسی پر فتویٰ ہے، کنز مزمرہ عالمگیری ان کتابوں میں ختم اس پر دیا ہوا ہے، انصافاً بے اعتبار الابدان، اس میں لحاظ نہیں کہ یہ دو قرابت والی ہے اور یہ ایک قرابت والی، بے اعتبار الابدان، یہ بھی جدہ ہے وہ بھی جدہ ہے، قطع لحاظ سے کہ اس کی قرابتیں دو ہیں اس کی قرابت ایک۔ وعند محمد امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقسم اثلاثا، تقسیم اثلاثا ہوگا، تقسیم کیا ہوگا؟ اثلاثا ہوگا۔ اثلاثاً کا معنی یہ ہے یعنی بے اعتبار الجہات، جو دو جہت والی ہے اس کو دو حصے ملیں گے، دو جہت والی کو دو حصے ملیں گے اور ایک جہت والی کو ایک حصہ ملے گا۔ یہ امام محمد کا قول ہے رحمہ اللہ رحمتاً، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، خلاف ثابت نے برچن استاد، یہ بہت بڑے لوگ، ان کے نام لینے میں زبان پر مٹھاس آتا ہے، زبان پر مٹھاس آتا ہے۔ امام بخاری کے استاد احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل کے استاد امام شافعی، امام شافعی کے استاد امام محمد، امام محمد۔ کسی نے ایک امام محمد کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ یہ تو محمد اصغر ہے، وہ اکبر کیسے تھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعند محمد رحمہ اللہ اثلاثاً بے اعتبار الجہات، دیکھو یہ مسئلہ تھا جو میں نے بتا دیا کہ جدہ ایک قرابت والی امام محمد فرماتے ہیں اس کو ایک حصہ ملے گا، جو جدہ دو قرابت والی ہیں ان کو دو حصے ملیں گے بے اعتبار الجہات۔ یہ تو مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا، مگر اس کے ٹیسٹنگ کے لیے نقشہ ہونا چاہیے، ٹیسٹنگ کے لیے نقشہ بورڈ پر لکھوں گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں زبانی کہہ دوں۔ مثلا ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ بخنورہ، اس کا کیا نام ہے؟ بخنورہ، اس کی اولاد میں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، دیکھو ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، ماشاءاللہ۔ لڑکی کی شادی اس نے کی، بوڑھی عورت نے لڑکی کی شادی کی تناول میں، کہاں؟ تناول میں۔ لڑکے کے لیے شادی کی پکلی سے،
جس عورت کی بیٹی کو بیاہ لے آئی اس کا نام ہے سیبنورا، اس کا نام ہے سیبنورا۔ جو عورت لڑکی کے لیے شادی کرتی ہے اس کا نام ہے بخنورا۔ جہاں سے بیٹے کے لیے بیاہ لے آئی اس کے ماں کا نام ہے سیبنورا پکلی، سیبنورا پکلی۔ دیکھو اب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ پکلی سے اپنے بیٹے کے لیے بیاہ لے آئی اور اپنی بیٹی کو وہاں تناول میں بیاہ دے دی۔ اچھا جو لڑکی تھی وہاں شادی اس کی ہو گئی، تناول میں اس کی لڑکی پیدا ہو گئی۔ دیکھو سال کو انتظار نہیں کرنا ہے، مسئلہ فوراً بیان کرنا ہے۔ اس کی لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکے کے لیے پکلی سے جو شادی کی اس کا لڑکا پیدا ہو گیا، ماشاءاللہ۔ یہ بوڑھی بخنورا اپنی لڑکی کے پاس گئی تناول اور فرمانے لگی وَلُّرِي دَادُر شِوِدَا آو کدادی برچانا ورکڑو بدی مغرما۔ دیکھو مسئلہ سمجھ جائے گے یا نہیں؟ اس کو ایسا سمجھانا اگو یا موری تناس تزما پا گوری سرزیدہ خواقی بوری داس استای بی استای مالا بچیم استای داسی وایا پیری پیری که یا دوسا کی نا سدی خواقی بچاو۔ دیکھو جو تناول میں بیاہ ہو گئی، اس کی لڑکی تھی بخنورا کی، اس کی لڑکی پیدا ہو گئی۔ جو لڑکا اس کا تھا اس کے لیے شادی پکلی سے کی، اس کا لڑکا پیدا ہو گیا۔ یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تیرا لڑکا اور وہ جو میری لڑکی ہے اس کی لڑکی، ان کو آپس میں ملانا ہے، شادی کرنی ہے۔ آبائی توری تابائی بالکل تیار ہے ماں، بالکل۔ دیکھو شادی ہو گئی، شادی یہ اسار کی کارو تاکہ ہنی ہوئے ماں آسان شی کتاب کی پوری تاکہ وہ مشکلات کی ہوتی آسان شو کہ آسان نہیں شو۔ دیکھو یہ بوڑھی عورت لگا، یہ وہاں چلی گئی، اس سے بھی وعدہ لیا، اپنے لڑکے سے بھی وعدہ لیا، اپنا پوتا اپنا پوتا اور اپنی نواسی دونوں کو جمع کر کے نکاح باندھ لیا۔ دیکھو انتظار نہیں، ان دونوں کا لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوا۔ جتنے طالب علم تھے سب نے خوشی میں، کسی نے 10,000 کسی نے 15,000 زمین سسر کی، کسی نے کم کسی نے زیادہ دے دیا، اس لیے کہ ہم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہوا اس کے پاس وراثت کہاں سے ہے، یہ ایک طریقہ میں نے بتلایا۔ یہ سب رقم جمع ہو گئی، اچانک جو ہے وہ پوتا یا نواسا وہ کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، کیا ہو گیا، لیکن پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ وراثت کیسی تقسیم ہو گئی؟ یہ بوڑھی عورت جس کا نام بخنورا ہے، اس کا اور وہ بوڑھی عورت جو پکلی میں تھی جس کی بیٹی بیاہ لے آئی، دونوں میں فرق ہے۔ اس بچے کے لیے وہ پکلی والی دادی ہے مگر ذات و قرابت واحدت۔ دیکھو سمجھ میں آتا ہے یا دھوکہ کہتا ہے؟ یہ ذات و قرابت ایک لینڈ پر، مگر یہ جو بوڑھی عورت ہے بخنورا، اس بچے کے لیے دادی تو ہے مگر دو طرف پر، ماں کے طرف بھی دادا کی طرف بھی، ماں کے طرف بھی باپ کی طرف بھی، ماشاءاللہ۔ اس بچے کی ماں اس عورت کی بچی ہے جس عورت نے یعنی جس عورت کو اس نے جنم لیا ہے، بخنورا نے، اور یہ بچہ اس باپ کا بچہ ہے جس کا باپ اس بخنورا کا بیٹا ہے۔ دیکھو دونوں طرف نمانی شوا دلون پر طرف نیادا
سوی پتر گمان نیادا وہ لگے دا کون لگے دا مگر آدم علیہ السلام تبر کرن دنیا تا رائشی نو آغا پا کرورونو طرفونو نیادا وزن کرا زین جی تاسو دلتا ہے پدی وقتی باب العصبات عصبہ کے معنی پڑھتے کے ہیں آپ کے حاشے میں لکھا ہوا ہے وما احسن التصریح کہتے ہیں کہ میرے استاد اپنے زبان ہندی میں کیا خوب کہا ہے یعنی دیوبند کے عالم میں دیوبند کے جہاں بھی تحقیق کرو تو سراجی کی شرح جس نے بھی لکھی ہے وہ دیوبند کا عالم ہوگا دیوبند کیا وما احسن التصریح فقالا عصبہ کے معنی زبان عربی میں پڑھتے کے ہیں الو کے پٹے نہیں پٹے کے ہیں پلی اور اصطلاح شرع میں وہ شخص ہے جو گوشت پوست میں شریک ہو جس کے عیبدار ہونے سے خاندان میں عیب لگے شریعت میں اولاد باپ کی ہوتی ہے اس لیے عورت کے خاندان کی اولاد عصبہ نہیں کیونکہ وہ اولاد تو اس کے شوہر کی ہے اور اصل وارث عصبہ ہے اس لیے بیٹا شرع شریف میں عصبہ ہوا ماشاءاللہ کیا ہو گیا عصبہ جمع لے آیا اس لیے کہ ان کے اقسام بہت سارے ہیں ان کے اقسام بہت سارے ہیں العصبات النسبیہ اس کو مقدم فرمایا کیوں اس لیے کہ عصبات نسبیہ کا تعلق نسب سے ہے عصبات سببیہ کا تعلق عتق سے ہے تو نسبی عصبات سببی سے مقدم ہے جیسا آج تو نے سبق میں پڑھا ذوی الفروض نسبی کو پہلے فرمایا اور ذوی الفروض سببی یعنی میاں بیوی ان کو مؤخر فرمایا العصبات النسبیہ ثلاثۃ عصبہ بنفسہ عصبہ بنفسہ جو خود عصبہ ہو وعصبہ بغیرہ وعصبہ مع غیرہ بعض دفعہ ہوتا ہے ذوی الفروض میں سے مگر دوسرے کے ساتھ مل کر کے وہ عصبہ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اما العصبۃ بنفسہ عصبہ بنفسہ فکل ذکر ہر وہ نارینہ ہے یہاں ذکرن کے قید لگائی اعتبر ذکورتا لأن الانثى لا تكون عصبة بنفسها کیونکہ انثى عصبہ بنفسه ہو نہیں سکتی بل بغیرها او مع غیرها جیسے کہ بہنیں فکل ذکر کیا مطلب عصبہ بنفسه نارینہ ہوگا عورت نہیں ہوگی یہ قاعدہ معلوم ہوا اور بخاری کی روایت ہے فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى یہ ہر وہ نارینہ ہے جس کی نسبت جو ہے میت کی طرف کرو تو اس میں انثى نہیں آتا انثى نہیں آتا اس کو عصبہ بنفسی کہتے ہیں لیکن آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بیٹا یعنی عصبہ بنفسی ہے کل ذکر بھی ہے مگر بیٹے کی نسبت جو ہوتی ہے یہ ماں باپ سے ہوتی ہے تو یہ ماں انثى نہیں ہے یہ ماں اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا حقیقت میں باپ کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے ماشاءاللہ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ یہ 4 قسم ہیں ہم نے تتبع تالاش استقرا ڈھونڈ لگایا 4 قسم ہیں جزء المیت جیسا بیٹا جزء المیت جیسا بیٹا وَأَصْلُهُ أَصْلُ الْمَيِّتِ جیسا باپ کا باپ وَجُزُءُ أَبِيهِ باپ کا جز جس کو ہم بھائی کہتے ہیں میت کے باپ کا جز تو میت کا بھائی ہوتا ہے میت کا بھائی ہوتا ہے جزء أبِيهِ وَجُزْءُ جَدِّهِ جد کا جز یعنی میت کی جد کا جز میت کے جد کا جز جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جزء جدی الاقرب فالاقرب جو قریب ہوگا وہ حقدار ہوگا جو بعید ہوگا وہ حقدار نہیں ہوگا جو بعید ہوگا وہ حقدار نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ عم موجود ہے تو عم کا بیٹا بھی عصبہ ہے مگر وہ حقدار نہیں ہوگا بھائی موجود ہے
بھائی کا بیٹا جو بھتیجا ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن جو قریب ہوگا وہ حقدار ہوگا، جو بعید ہوگا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ فَالْأَقْرَبُ يُرَجَّحُونَ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ، جتنا درجہ قریب ہوگا ان کو ملے گا۔ تمہرا شیخ ہونے دے ہویا کٹے دے او پٹے دے سالم دنیا ہونے دے چار چاہتے ورکو ماشاءاللہ اس پوش۔ فَالْأَقْرَبُ يُرَجَّحُونَ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ آنی اولاہم بالمیراث، اولاد بالمیراث کون ہے؟ جزء المیت، یعنی ایل بنون لڑکے، یہ نہایت قریب ہے میت کے لیے، میت کے لیے نہایت قریب ہے۔ جزء المیت ایل بنون لڑکے، ایل بنون، بنون کو اب پر مقدم کیا، حالانکہ میت کا باپ وہ بھی نزدیک ہے بلا واسطہ، میت کا لڑکا وہ بھی نزدیک ہے بلا واسطہ، بلا واسطہ ہونے میں دونوں شریک ہے، لیکن آپ کی ماشین نے لکھا ہوا ہے وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْبَنُونَ عَلَى الْأَبْ لِأَنَّهُ فُرُوعُ الْمَيِّتِ وَالْأَبُ أَصْلُهُ وَإِتِّصَالُ الْفَرْعِ بِأَصْلِهِ أَظْهَرُ مِنْ اتصال الْأَصْلِ بِفَرْعِهِ۔ ماشاءاللہ یہ قاعدہ بتا دیا۔ ثم بنوہم، پھر لڑکوں کے لڑکے، لیکن جب لڑکے ہوں تو لڑکوں کے لڑکوں کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ بعید ہو گئے۔ ثم بنوہم وَإِنْ سَفَرُوا تَنُوچَلُوا، ثم اصلہ، پھر اصل ہے کس کا؟ میت کا، ایل اب، ثم الجد، اب جد کو مؤخر کیا اس لیے کہ اب نزدیک ہے، اے ابو الاب وَإِنْ عَلَىٰ اوپر تچلو، ثم جد ابی، پھر جز اپنے باپ کا، جس کو ہم اخوہ کہتے ہیں، میت کے باپ کا جز، جیسا میت خود ہے تو ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، مگر ان میں عورتیں مراد نہیں ہیں، ان میں لڑکے مراد ہے، اسباب نفسی میں لڑکے ہیں، نر ہے، زنانہ ندی، اگر زی فروز دی، اگر سدی زیفیر سبق دے اور چاوینا خوب دے، چاوینا خوب دے۔ ثم بنو وَإِنْ سَفَرُوا ثم اصلہ اے ابو، ثم جدو اے ابو الاب وَإِنْ عَلَىٰ، ثم جزو ابیہ اے اخوہ، ثم بنوہم وَإِنْ سَفَرُوا ثم جزو جدہ، پھر جد کا جز، میت کے جد کا جز، اس کو ہم اعمام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اپنا اپنا مرتبہ ہے، درجہ ہے۔ ثم جزء جد ہی ایل اعمام، ثم بنوہم، ان کے لڑکے، ان کے لڑکے، میت کے لیے اعمام ہے۔ ثم بنوہم وَإِنْ سَفَرُوا ثم يُرَجَّحُونَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ، کیا مطلب؟ جس کی قرابت قوی ہو، یعنی اعیانی، یعنی اعیانی، تو اللاتی مؤخر ہوگا، اعیانی ذو جہتین دے، یعنی یو اعیانی روڑ دے، بل اللاتی روڑ دے، اعیانی بواف کے اللاتی بپیش، یو سکتر دے اعیانی، یو اللاتی دے اعیانی، جو ملاوشی اللاتی تھاو ہے تو ہو جائے واپس ہو جائے واپس ہو، یعنی ثم یرجحون بقوة القرابة، اس کا معنی یہ آنی بھی، ہم اس سے قص کرتے ہیں النظر قرابتین اولا، دو قرابت والا وہ اولا ہے ذی قرابت واحدت سے، ذکرن کانا او انسا، ذکرن کانا او انسا، ایک بھائی آیانی ہے، دوسرا بھائی اللاتی ہے، آیانی کو ملے گا، اللاتی محروم ہوگا، ذکرن کانا انسا۔ ان آیانا لقول علیہ السلام، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان آیانا بن الام یتوارثون، آیانی وراثت دیں گے دون بن العلات، بطور مثال کل اخ لابن الام، ایک بھائی ہے آیانی، ایک بہن ہے آیانی، کل اخ لابن الام یا کل اختی لابن الام آیانی، اذا صارت عصبتاً، جبکہ آیانی بہن عصبہ بن گئی بنت کے ساتھ، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبتاً، اگر آیانی بہن یہ عصبہ بن گئی، یعنی بیٹی کے ساتھ، میت کی بیٹی کے ساتھ، تو یہ اولا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اولا ہے، الواء نوائے، یہ اولا ہے، من الاخ بھائی سے لابن فقط، والاخت لابن فقط، لابن فقط،
وابن الأخ لأب وأم مبتدأ، وابن الأخ لأب وأم مبتدأ، أولى اس کی خبر ہوگی، أولى یہ أولى ہے ابن الأخ لأب سے، کیوں؟ یہ ذی قرابت ہے، وہ ذی قرابت واحدة، وكذا الحكم في أعمام الميت ثم في أعمام أبيه، ایک آریانی ہے چاچا اور ایک ہے علاتی، ثم في أعمام جده، أعمام جد کفاتی شو کنا آمام دا جد نفاتی کی زی دنیا نروانی 60-70 نناوی خواه جد دا غلی جد نسل پاکبر ماکبر تلاک شی کنا پاکبر والا سا شوئے کون تلاک دیر خیلی تاسو پوه شوئے دا دیزے پوری دا عصبہ یعنی بنفسی ہیو عصبہ بغیری ہی بسار والی